بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پوری دنیا میں ویلنٹائنس ڈے منایا جا رہا ہے اور اسے محبت کا دن قرار دیا جاتا ہے اور اس کو منایا جاتا ہے، اور جوڑے جو ہیں اس میں لڑکا اور لڑکی اظہار محبت کرتے ہیں اور جو ہے کسی طور پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن یا اس کو ڈیفائن کرنا میں اس کو آج تک نہیں سمجھ سکا۔ ہر کسی کا اپنا ایک اینگل ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتی ہے اس کو میں قطعی طور پر محبت نہیں سمجھتا، نہیں قرار دیتا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص مخالف جنس کے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تین لوگوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور چھ لوگوں کو آئی لو یو کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس میں جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ اگر کوئی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یا اس پر کوئی اپنی روایات کی بات کرتا ہے یا قرآن و سنت اور دینی احکامات کی بات کرتا ہے تو اس کو فرسٹریٹڈ کہا جاتا ہے، دقیانوس کہا جاتا ہے، ہلا ہوا کہا جاتا ہے، ذہنی مریض کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کلچر ہمارے ہاں پروان چڑھ رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ رومانٹسزم ہے کیا، یعنی جسے آپ رومانس کہتے ہیں، یہاں سب سے بڑا نقصان پاکستان میں جو ہوا ہے وہ ہمارا انٹلیکچول جو لیول ہے وہ کرپٹ ہے۔ یعنی بنیادی طور پر آج دیکھیں کس طرح کے ایڈز، کس طرح کے کمرشلز، کس طرح کے ڈرامے، کس طرح کی رائٹنگ، کس طرح کی پروڈکشن، کس طرح کی ڈائریکشن ہو رہی ہے، اور ہمارے معاشرے کو کیا دکھایا جا رہا ہے اور کیا سنوایا جا رہا ہے، اور کس طرح کی محبت کو حقیقی محبت کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لکھنے والے کون ہیں، یہ سوچنے والے کون ہیں، یہ قوم کو دینے والے کون ہیں؟ یہ ہمارا وہ ذہین ترین طبقہ ہے جو اپنے ضمیروں سے اس وقت سودا کر چکا ہے، اور پورے ملک کے لڑکوں کو آج کے دن لڑکیوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یعنی میرا رائٹر آج بھول گیا ہے یہاں لسانیت کی تقسیمیں کتنی ہیں، بھوک افلاس کے مارے لوگ کتنے ہیں، ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے، اس موقع پر ہمیں کہاں رجوع کرنا چاہیے، تعلیم میں ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہماری اقدار کیا ہیں، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارے لوگ کون تھے، یہ وطن کیوں بنا تھا۔ یعنی یہ میرا رائٹر کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے یہ دکھانا ہے کہ آج کا مرد کیسے نظر آنا چاہیے، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے بالوں کا سٹائل کیسا ہونی چاہیے، اس کی چال کیسی ہونی چاہیے، آج کی لڑکی کو کیسے دکھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، اور اس کے اعضاء کی نمائش کیسے ہو سکتی ہے۔ یعنی میرا انٹلیکچول لیول کا جو آج کا دانشور ہے وہ مرد اور عورت کے غباروں میں رنگ بھر رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک لڑکا تین لڑکیوں سے اور ایک لڑکی تین لڑکوں سے بیک وقت آئی لو یو کہہ رہی ہوتی ہے، تو یہ کون سی محبت ہے؟ یعنی اس کی کوئی سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ محبت آئی کہاں سے ہے اور جا کہاں رہی ہے، اور اسی چکر میں ہماری پوری نسل تباہ ہو گئی ہے۔ پہلے کوئی روکتا ٹوکتا بھی تھا، کوئی بات بھی ہوتی تھی، گھر کا بڑا کچھ کہہ بھی دیتا تھا تو رک بھی جاتے تھے، اور نتیجتاً گھر جو ہیں وہ اجڑنے سے بچ بھی جاتے تھے۔ لیکن اب تو کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے، برابری ہے، ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر، ملازمتوں کے نام پر۔ ابھی آپ دیکھیں گے 8 مارچ کو خواتین کا آزادی مارچ ہوگا، اس میں جو پلے کارڈز ہوں گے اس پر درج نعروں کو آپ پڑھیے گا، ماضی کے نکال کر آپ دیکھ لیجئے۔ سوری ٹو سے یہ بات میں بہت معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن کرنا پڑ رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کو اچھی بیویاں دستیاب نہیں ہیں، اچھے شوہر دستیاب نہیں ہیں، یعنی بد نیتوں کے گھر نہیں بسا کرتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ اب اگر ایک لڑکی جو ہے نا، ایک بیوی، جب وہ بیوی بن کے گھر میں آتی ہے تو ایک بیوی، اچھی بیوی اپنے شوہر کو اس کی ماں کی کمی نہیں فیل ہونے دیتی۔ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کو اس کی بڑی بہن کی کمی نہیں فیل ہونے دیتی، لاڈلی بیٹی کی کمی نہیں فیل ہونے دیتی۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے دائروں میں کہیں نہ کہیں وہ ایک محبوبہ کی شکل بھی اس میں ہوتی ہے، وہ کردار بھی بہرحال اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا معاشرہ ہے۔ آج کی سوسائٹی نے اچھی بیویاں چھین لی ہیں، اس کلچر نے اچھی بیویاں چھین لی ہیں، اس روک ٹوک کے نہ ہونے نے معاشرے سے اچھی عورتوں کو چھین لیا ہے۔ ایک اکیلا شخص آتا ہے، اس لڑکی کو سہانے خواب دکھاتا ہے، 4-6 ماہ اس کے ساتھ جو ہے وہ
گزارتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے، اور لڑکی کی بھی یہی ذہنی تربیت ہو گئی ہے کہ وہ کچھ وقت کسی کے ساتھ گزارے اور اس کے بعد ایک نیا بوائے فرینڈ، اس کے لیے ایک نئی گرل فرینڈ۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے اس کلچر نے معاشرے سے اچھی عورتیں چھین لی ہیں، اچھی بیویاں چھین لی ہیں، اچھی نسلیں چھین لی ہیں۔ یعنی آج کا سب سے بڑا کام اگر کوئی معاشرہ، کوئی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نسلوں کا کام ہے، نسلوں کو بنانے کا کام ہونا چاہیے۔ میری نسل سے اللہ کے بندے پیدا ہوں، میری نسل سے اللہ کے دین کو قائم کرنے والے پیدا ہوں۔ جس معاشرے کو اچھی بیوی نہیں ملی اس کی اولاد سے اولیاء پیدا ہوں گے۔ جس معاشرے کو اچھا باپ نہیں ملا، بد نیت باپ ملا ہے، گھر میں بیوی موجود ہے اور باہر معاشقے لڑاتا پھر رہا ہے تو وہ بھی کوئی اچھا کردار ادا نہیں کر رہا، اس کا گھر بھی نہیں۔ بد نیتوں کے گھر نہیں بسا کرتے، کسی بھی لیول کی بد نیتی کہیں بھی آ گئی ہے اس کا گھر نہیں بسے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اور یہ جو کلچر موجود ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اس پر کام کرنا ہوگا۔ میرے موٹیویشنل سپیکرز کو بھی، میرے اساتذہ کو بھی، میرے نصاب کو بھی، میری قوم کو بھی، میری حکومت کو بھی، میرے ذمہ داران کو بھی، میری زندگی کا مقصد نسلوں کی پاکیزگی ہو، میری نسلوں سے اللہ کے بندے جنم لیں، اولیاء جنم لیں۔ ہمارے استاد مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد تفسیر، ہم نے مدرسے میں ان سے پڑھا، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکاں نال محبت کرو تاکہ تواڈیاں نسلاں پاک ہوں، کہ آپ کی محبتوں کا محور پاکیزگی کی بنیاد پر ہو۔ پاک شخص کا پاک راستے سے انتخاب کریں آپ۔ اگر آپ نسلوں کی پاکیزگی چاہتے ہیں، گھروں کا سکون چاہتے ہیں اور حرام راستوں سے آپ نہ جائیں کسی بھی طرف، حلال راستوں کا انتخاب آپ کی نسلوں کا تحفظ ہے، آپ کے ایمان کا تحفظ ہے، آپ کے کردار کا تحفظ ہے، آپ کی منزلوں میں آسانی پیدا ہوتی ہے حلال طریقوں سے۔